بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 106 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایمان کا لغوی معنی۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے والایمان فی اللغۃ سے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والایمان فی اللغۃ عبارۃ عن التصدیق، اور لغت میں ایمان سے مراد تصدیق ہے، یعنی ایمان لغت میں یہ تصدیق سے عبارت ہے، اس کو تصدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مأخوذ من الامن، اور ایمان امن سے ماخوذ ہے، امن سے اسے لیا گیا ہے۔ کأن المصدق امن المصدق من التکذیب والمخالفت، گویا کہ تصدیق کرنے والے شخص نے اس شخص کو تکذیب اور مخالفت سے مطمئن کر دیا جس کی اس نے تصدیق کی۔ وتعدیتہ بالباء لتضمنہ معنی الاعتراف، اور اس ایمان کو با کے ذریعے متعدی بنانا اس میں اعتراف کے معنی کی تضمین کرنے کے لیے ہے، اعتراف کے معنی کو شامل کرنے کے لیے ہے۔ وقد یطلق بمعنی الوثوق من حیث ان الواثق صار ذا امن، اور کبھی ایمان کا استعمال وثوق و اعتماد کے معنی میں ہوتا ہے، بیں حیثیت کے اعتماد کرنے والا شخص بھی پر امن و مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور ومنہ ما آمنت ان اجد صحابۃ، اور اسی سے مشتق کر کے ما آمنت ان اجد صحابۃ، یعنی مجھے تو بھروسہ نہیں ہے کہ میں رفقائے سفر کو پالوں گا، یہ بھی اسی سے مشتق کر کے یہ بولا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے۔ وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ حَسَنٌ فِي يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اور ایمان کے یہ دونوں معنی ہی یؤمنون بالغیب میں ہو سکتے ہیں اور حسن ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت جو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دراصل الایمان فی اللغات سے ایمان کی لغوی اور شرعی تحقیق کو مصنف قاضی بیضاوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے لغوی تحقیق سنیے۔ ایمان جو ہے یہ فعل یؤمنون کا مصدر ہے، اور اس کا مجرد امن، یہ باب سمع امن یأمن سے آتا ہے، اور مجرد میں یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، لیکن اس پر حمزہ افعال کو داخل کر کے جو ہے اسے مزید فی بنا لیا گیا، اور حمزہ افعال جب متعدی پر داخل ہوتا ہے تو اس کے دو اثر پھر ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو متعدی بدو مفعول کر دیتا ہے، جو کہ پہلے متعدی بیک مفعول تھا، اور یا اس متعدی کو لازم کر دیتا ہے۔ اب اگر حمزہ کا اثر یہ ہو کہ متعدی کو لازم بنا دے، پھر تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آمنتو کا صرت ذا امن، کہ میں امن والا ہو گیا۔ اور اگر اس کا اثر یہ ہو کہ متعدی بیک مفعول کو متعدی بدو مفعول بنا دے، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ آمنتہ غیری، یعنی میں نے فلاں سے غیر کو
مطمئن کر دیا۔ پھر اس ایمان کو تصدیق اور وثوق کے معنی میں نقل کر لیا گیا۔ تصدیق کے معنی میں منتقل ہونے کی صورت میں اس ایمان سے منتقل ہوگا، یہ اس ایمان سے منتقل ہوگا جو متعدی بدو مفعول ہے، اور وثوق کے معنی میں منتقل ہونے کی صورت میں اس ایمان سے منقول ہوگا جو لازم ہے۔ تو گویا ایمان تو ہو گیا منقول عنہ، اور تصدیق و وثوق یہ منقول الیہ، اور چونکہ منقول عنہ اور منقول الیہ میں مناسبت ہوتی ہے لہٰذا یہاں پر بھی مناسبت سنیے۔ اگر منقول الیہ تصدیق ہو تو مناسبت یہ ہوگی کہ تصدیق میں منقول عنہ کے معنی موجود ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کی تصدیق کرتا ہے تو گویا وہ مصدق کو تکذیب اور مخالفت سے مطمئن کر دیتا ہے۔ اور اگر منقول الیہ وثوق ہو تو مناسبت اس میں بھی اس طور پر ہوگی کہ وثوق کے معنی ہیں اعتماد کرنے کے، اور جب کوئی شخص کسی پر اعتماد کر لیتا ہے تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور ایمان و وثوق کے معنی ہیں اعتماد، اس اعتماد کی۔ اس مثال میں مستعمل ہے، مثال یہ ہے کہ ما آمنت ان اجد صحابۃ، یعنی مجھ کو رفقائے سفر کے ملنے کا اعتماد نہیں ہے۔ یہ مقولہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص سفر سے پیچھے رہ جائے اور اس کے ساتھی چلے جائیں تو سفر کا عذر بیان کرتے ہوئے یہ مقولہ کہا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تصدیق اور وثوق کے معنی میں ایمان کا استعمال کیا ہے، تو اس بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تصدیق و وثوق میں ایمان کا استعمال بطور مجاز لغوی کے ہے، دوسرا یہ ہے کہ بطور حقیقت لغوی کے ہے، تیسرا یہ ہے کہ بطور حقیقت عرفی کے ہے، اور یہ تیسرا استعمال بہتر ہے، لیکن قاضی صاحب کی عبارت سے یہ قول مستفاد نہیں ہوتا، کیونکہ قاضی صاحب نے کہا کہ الایمان فی اللغت عبارۃ عن التصدیق، اور آگے چل کر کہا کہ وقد یطلق معنی الوثوق، یعنی ایمان لغوی کا اطلاق کیا جاتا ہے وثوق کے معنی پر۔ تو قاضی صاحب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق وثوق، یعنی تصدیق و وثوق جو ہے یہ بطور حقیقت لغویہ کے مستعمل ہیں، لہذا یہ کہنا کہ بطور حقیقت عرفیہ کے استعمال بہتر ہے مصنف کی ظاہری عبارت کے خلاف ہے۔ ہاں یہ کہہ دیا جائے کہ قاضی صاحب نے جو لغت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ عام ہے عرف اور یہ عرف و عرف دونوں کو، جس طرح کہ مجاز عقلی کے مقابلے میں مجاز عرفی اور اصطلاحی اور شرعی سب آتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی لغت کا لفظ شرع کے مقابلے میں عرف اور غیر عرف سب کو شامل ہوگا، تو لہذا یہ عام ہے عرف اور غیر عرف دونوں کو۔ اور جب لغت کا لفظ عرف کو بھی شامل ہے تو پس قاضی صاحب کی عبارت سے بھی ہمارا مدعا ثابت ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد یوں سمجھیے کہ ایمان جو تصدیق کے معنی میں ہے وہ اپنے مفعول اول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے، اور اگر بواسطہ با کی متعدی ہو تو اعتراف کے معنی کو شامل ہوگا۔ بغیر تضمین کے تصدیق کے معنی ہیں سامع کا مخبر کی خبر کو سن کر اعتقاد کر لینا، اور جب تضمین ہوگی تو معنی ہوں گے سامع کا مخبر کی خبر سن کر اعتقاد کر لینا اور تسلیم کر لینا۔ اور تضمین کہتے ہیں فعل یہ شبہ فعل کے معنی حقیقی کا ارادہ کرتے ہوئے دوسرے فعل یہ شبہ فعل کے متعلقات کو ذکر کر کے اس کے معنی کا لحاظ کرنا، جیسے کہ جو احمد الیکا کے اندر انہا کے معنی کی تضمین بذکر الہ ہے، یعنی کہ احمد کا صلہ الہ نہیں آتا، اب عبارت ہوگی
احمد و منہین حمدی الیک، یعنی میں حمد کرتا ہوں اس حال میں کہ اپنی حمد کو تجھ پر ختم کرنے والا ہوں۔ اور دوسری نظیر یقلب کفی علی من فقط، تو دیکھو اس مثال میں حسرت کے معنی کی تضمین کر لی گئی، کیونکہ یقلب کا صلہ علی نہیں آتا۔ اب تقدیری بات جو ہوگی یقلب کفی حسرتا علی من فقط، یعنی اپنے خرچ کیے ہوئے پر حسرت کے ہاتھ مل رہا ہے۔ تضمین کے بارے میں علامہ تفتزانی نے ایک تحقیق بیان کی ہے، وہ یہ کہ تضمین کر کے معنی حقیقی کا ارادہ کیا گیا یا فعل آخر کے معنی کا، یا دونوں کا۔ اگر معنی حقیقی کا ارادہ کیا گیا تو پھر تضمین کہاں رہی، اور اگر معنی فعل آخر کا ارادہ کیا گیا تو پھر معنی حقیقی ختم ہو گیا، اور اگر دونوں کا ارادہ کیا گیا تو اشتراک ہے، اور یہ تینوں باتیں خلاف اصل ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معنی حقیقی کا ارادہ کیا گیا مگر فعل آخر کے معنی بالطبع ملحوظ ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ایمان کو لغوی و شرعی معنی بیان کریں، اور سوال نمبر 2 جو علامہ تفتزانی نے جو ایک تحقیق بیان کی ہے اس کا جواب بھی تحقیق کے ذکر کرنے کے بعد تحریر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔